حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں پر بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکیں یا عمل نہ کر چکے ہوں۔ فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا، بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، جس میں 7 دعائیں مانگی گئی ہیں۔ پہلی، اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیں اگر ہم بھول جائیں یا چوک ہو جائیں۔ نمبر 2، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ دیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجی تھی۔ تیسری، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیں جس کے اٹھانے کی ہمت ہم میں سکت نہ ہو۔ نمبر 4، اور درگزر کیجیے ہم سے۔ نمبر 5، اور بخش دیجیے ہم کو۔ نمبر 6، اور رحم کیجیے ہم پر۔ نمبر 7، اور آپ ہمارے کارساز ہیں سو مدد کیجیے ہماری اور غالب کیجیے ہم کو کافروں پر۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔